بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعری اصناف میں ایک اہم صنف رباعی ہے، جس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اربع سے مشتق ہے۔ اربع کے معنی چار کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں وہ شعری ہیئت جو چار مصروں پر مبنی ہو اور فکر و خیال کے لحاظ سے مکمل ہو، چاروں مصرے مربوط ہوں اور آخری مصرے میں خیال کی تکمیل ہو۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے، جیسے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے میں خدا دیتا ہے، دوسرے مصرے میں جا دیتا ہے، چوتھے میں صدا دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کے ہیں، پہلا، دوسرا اور چوتھا۔ تیسرا مصرع الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح کی صنف کو ہم رباعی کہیں گے۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع چونکہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں مقفع مصرع کہتے ہیں، جبکہ تیسرا مصرع بے قافیہ ہونے کے سبب خسی کہلاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاروں مصرے ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں غیر خسی کہتے ہیں۔ رباعی کا ابتدائی نام ترانہ تھا، بعد میں دو بیتی اور چہار مصرعی بھی نام سے اس کو پکارا گیا۔ رباعی کی صنفی شناخت اس کی بحر ہزج ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں بحر متعین کی گئی ہے اور اسی بحر میں شاعری ہوتی ہے، اسی زمین میں شاعری ہوتی ہے۔ تو رباعی صنف کے لیے ایک بحر مختص ہے، بحر ہزج۔ اسی میں شاعری ہوگی، جس کے 12 اوزان اخرب کے اور 12 اوزان اخرم کے ہوتے ہیں، یعنی اس کی بس ایک ہی بحر مختص ہے جس کے 24 اوزان ہوتے ہیں۔ یہ اوزان رباعی کہلاتے ہیں۔ رباعی کی بحر عام طور پر مشکل سمجھی، اسی لیے ہمارے شاعروں نے کم ہی رباعیاں کہی ہیں، کیونکہ اس میں جس طرح سے غزل میں ہوتا ہے کہ غزل میں شاعر کو دو مصرے میں بات کہنے کی قید ہے، اسی طرح رباعی میں چار مصروں میں بات مکمل کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے صرف ایک بحر متعین ہے۔ اردو کی اصناف سخن میں رباعی ایک چھوٹی لیکن اہم صنف سخن ہے۔ امجد حیدرآبادی، میر ببر علی انیس، مرزا غالب، جگت موہن لال رواں، جوش ملیح آبادی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری وغیرہ نے رباعیاں کہی ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا رباعی گو مانا جاتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کو ہم پہلا صاحب دیوان شاعر بھی کہتے ہیں۔ ان کا تعلق گولکنڈہ سے تھا۔ بعض ناقدین نے میر عبدالقادر دکنی کو اردو کا پہلا رباعی گو تسلیم کیا ہے۔ ایک رباعی آپ ضرور یاد کیجئے گا، یہی ہے، بہت مشہور رباعی ہے۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، رتبہ مطلب عزت، جسے دنیا میں خدا جس کو دنیا میں عزت بخشتا ہے، عزت دیتا ہے، تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے، وہ دل میں فروتنی مطلب عاجزی، انکساری، اور جا بولتے ہیں جگہ، تو وہ دل میں انکساری کو جگہ دے دیتا ہے، مطلب وہ آدمی جھک جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر آندھی کے موسم میں جب ہوا چلتی ہے تو جو لچکدار درخت ہوتے ہیں وہ جھک جایا کرتے ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں، لیکن جو درخت اکڑے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، تہی مغز مطلب جو خالی ذہن کے ہوتے ہیں، تھوڑا دماغ کے کمزور ہوتے ہیں، یا وہ ثنا بولتے ہیں تعریف۔ تہی مغز خالی ذہن والے یا
جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ لوگ اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیسے دے رہا ہے؟ جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، جو ظرف بولتے ہیں برتن، اس کی جمع ہوتی ہے ظروف، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، صدا مطلب آواز، خالی برتن سے آواز آتی ہے، اسی لیے اس نے چوتھے مصرعے میں اپنی بات مکمل کی ہے۔ تو رباعی کے بارے میں آپ نے یہی جان لیا کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ایک طرح کا ہوگا، یعنی ہم قافیہ ہوگا، اور تیسرا مصرعہ بے قافیہ ہوگا۔ بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، اگر نہ بھی ہو لیکن بحر حزج میں وہ ہو تو اسے بھی رباعی کہیں گے۔ تو یہ اردو کی ایک اہم صنف ہے، آپ اسے بس یاد کر لیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی کسی اہم صنف کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔